جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا کہ جن دوستوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی اسٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ شوکت ترین صاحب کی ایک ان کی اچانک انٹری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے فیڈرل کیبنٹ جو ہے اس میں کچھ منسٹر جو ہیں اپسیٹ ہیں، وہ خوش نہیں ہیں۔ اگرچہ شوکت ترین صاحب خود آ کے انکار کر چکے ہیں، وہ آگے وزیر خزانہ نہیں بننا چاہتے، ادروائز رکاوٹ تو کوئی نہیں تھی، ہمارے سول ملٹری بیوروکریسی کو کوئی پرابلم نہیں تھا، یا ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ عمران خان صاحب کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن کوئی مسئلہ تھا تو دو چار کیبنٹ کے منسٹرز ہیں ان کو مسئلہ تھا، وہ خوش نہیں تھے ترین صاحب کی انٹری سے۔ پہلے بھی جیسے میں نے کہا کہ ترین صاحب کو عمران خان صاحب لانا چاہ رہے تھے، لیکن جہاں آ کے انہوں نے شوکت ترین صاحب نے خود انکار کر دیا تھا، اس کی ریزن خیر میں بعد میں تھوڑا سا اس کو ٹچ کروں گا۔ اب جو مین بات ہوئی ہے وہ ہے شوکت ترین صاحب کا انٹرویو آیا ہے جو شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا، جس میں انہوں نے کچھ بڑی سخت باتیں کی ہیں جو چند منسٹرز کو اچھی نہیں لگی، بلکہ عمران خان صاحب تک بھی وہ باتیں پہنچائی کی ہیں کہ جن کو اپنا آپ اب یہاں وزیر خزانہ لانا چاہتے تھے جو حکومت کا فیس ہوگا، جو وزیر اعظم کے پاس سب سے بڑی امپورٹنٹ پوسٹ سمجھی جاتی ہے وزارت خزانہ، اس کے صاحب جو ہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کی پالیسیز کا، آپ کے فیصلوں کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو تباہی سے اس کو آ کے کہ ایک وہ کہتے ہیں مشابہت دے رہے ہیں کہ جناب کہ جو یہاں پہ اکنامک پالیسیز پچھلے 2-2.5 سالوں میں یا پرسو کی گئی ہیں، فالو کی گئی ہیں، فیصلے کیے گئے ہیں، اس سے ملک کی اکانومی جو ہے وہ تباہ ہو کر یہ رہ گئی۔ یہ بھی عمران خان صاحب کو بتایا گیا، ان کے کانوں تک یہ باتیں پہنچائی گئی ہیں کہ جناب وہ جو آپ کا فیوریٹ بندہ تھا اس کے حالات جو ہیں کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، ایک چیز۔ اور دوسری پلس کیبنٹ میں بھی وہاں پہ پچھلی جو کیبنٹ ہے جمعرات والے دن ہے، اس میں بھی مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اسد عمر صاحب جو ہیں اور یہ حماد اظہر صاحب ہیں، ان کے درمیان بھی کوئی گرم سرد کوئی جملوں کا تبادلہ ہوا ہے، کیونکہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ بڑا اس کے ویمنٹلی بڑا اسٹرانگلی انہوں نے اپوز کیا کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ جو ہے نہیں کھلنی چاہیے، یہ کشمیریوں کے ساتھ یہ غداری ہوگی، کشمیریوں کے بلڈ کے ساتھ یہ پاکستان کی ناانصافی ہوگی، بلا بلا۔ تو اس پہ وہاں پہ حماد اظہر صاحب نے بھی جواب دیا ان کو اسد عمر صاحب کو، انہوں نے کہا اسد عمر صاحب یہاں کیبنٹ میں تو آپ بڑے اچھے بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب یو آر بینگ ویری نائس ویری ڈیسنٹ، ایک پاپولر آپ لائن لے رہے ہیں، الٹرا نیشنلسٹک لائن ہے جو پاکستانیوں کو بڑی پسند ہے، لیکن جناب اگر آپ کو یاد ہو تو 2 ہفتے پہلے آپ بھی اس میٹنگ میں شریک تھے جس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے ٹریڈ کھولنی ہے اور اس میں کاٹن اور شوگر جو ہے ہم نے منگوانی ہے۔ ان کا یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ نے بات کرنی تھی، آپ کو اعتراض تھا، فیئر انف، ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اس کو رائٹ ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے، کوئی حق میں ہے کوئی خلاف ہے، لیکن اگر آپ ایک کسی فورم پہ یہ رائے دے چکے ہیں اور اسے اگری کر چکے ہیں اور فیصلہ ہو چکا ہے، اس کے بعد کیبنٹ میں بیٹھ کے سکورنگ کرنا، پوائنٹ سکورنگ کرنا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ حماد اظہر جو ہیں وہ اس بات میں انکمفرٹیبل تھے کہ میں کیونکہ فائنانس منسٹر بننا ہوں، میرا پہلا بڑا فیصلہ تھا کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کو کھولے جائے، اوپن کیا جائے۔ اس پہ اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ وہ اسد عمر صاحب ہیں، اور جو اسد عمر صاحب ہیں خود فائنانس منسٹر رہے ہوئے ہیں، اور لہٰذا اسد عمر صاحب کو بھی یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ ایز اے فائنانس منسٹر کے طور پر کامیاب دیکھے جائیں یا ناکام دیکھے جائیں، اور حماد اظہر جو ہیں ان کو کامیاب وزیر خزانہ سمجھا جائے۔ لہٰذا جو پہلے ہی انہوں نے فیصلہ کیا حماد اظہر صاحب نے، اس کا پہلا فیصلہ جو کنٹروورشل ہوا، ریورس ہوا، اور میرا خیال بہت ساری امبیرسمنٹ جو ہے وہ حماد اظہر کو فیس کرنی پڑ گئی، اور اس بات پہ ڈیفینیٹلی انڈرسٹینڈیبل ہے، ہم دوست بھی آپس میں یہ کبھی کبھار لاکھ اچھے ہو جائیں، لیکن کہیں نہ کہیں پہ تھوڑی سی برننگ کی فیلنگ ضرور آتی ہوتی ہے کہ جناب کہ ہمارا دوست ہے وہ کامیاب نہ ہو گیا تو ہم کیوں نہ رہ گئے پیچھے رہ گئے۔ سو وہ فیلنگ لگتے ہے کیبنٹ میں جس پر حماد اور اسد عمر کے درمیان وہاں پہ آپس میں بحث ہوئی۔ تو میں نے اپنے ذرائع سے پوچھا کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں تو ان کا کیا اس پہ کہنا تھا میٹنگ میں، کیونکہ ان کی اصل یہ بات تو ان پہ آ رہی ہے، کامرس منسٹر انچارج کے طور پر سمری کی اپروول دی اور پرائم منسٹر کے طور پر انہوں نے جناب بیٹھ کے اس کو ریجیکٹ کر دیا، ای سی سی کے بھی وہی انچارج سمجھے جاتے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہوا وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس پہ، لیکن ساتھ میں جو ایک اور بڑی چیز ہے وہ حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ اس کی شوکت ترین صاحب کی خبروں کی وجہ سے ڈسٹرب ہیں کہ اگر مجھے ہی سامنے رکھنا ہے، اور یہ خبر میں آپ کے ساتھ اپنے پچھلے یہ وی لاگ میں بریک کر چکا ہوں کہ حماد اظہر صاحب جو ہیں فیس پہ وہ ہوں گے، ڈمی ہوں گے، ڈمی تھوڑا سخت لفظ ہو جائے گا، فیس پہ سامنے وہی ہوں گے، لیکن پیچھے جو ہے سارے فیصلے جو کریں گے وہ کریں گے جناب شوکت ترین صاحب۔ تو اس وقت کچھ لوگوں کو یہ میری خبر جو ہے تھوڑی سی شاید انہیں کنونسنگ نہیں لگ رہی تھی کہ بھائی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، بنانا ہو تو شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ خود براہ راست آ سکتے ہیں، ان کو وزیر خزانہ کی آفر ہو رہی ہے، وہ کیوں آ رہے ہیں؟ خیر انہوں نے 2-3 اعتراضات انہوں نے اپنے اوپر خود لگا دیے۔ یہ بھی بڑا ریئر ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اتنی بڑی پوزیشن جو ہے نہ لے یا سمجھداری کہہ لیں کہ جناب میں پھر آؤں گا، پھر میرے اوپر میڈیا کی ایک لائم لائٹ آئے گی، روزانہ میرے پہ خبریں چھپنا شروع ہو جائیں کہ جناب یہ آپ کو یاد ہوگا رینٹل سکینڈل جو آیا تھا 180 بلین روپیز کا، اس کی جو
پیمنٹس تھیں وہ جو انہوں نے ریلیز کی تھیں اس پہ اس 14% ایڈوانسز دیے گئے تھے جو بعد میں سو موٹو لیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو ریلیز کرنے والے جو ہیں وہ یہی تھے شوکت ترین صاحب تھے, اور ان پہ الزام یہ تھا کہ پہلے کیبنٹ نے جو کیبنٹ تھی یوسف گیلانی صاحب کی, تو انہوں نے 7% جو تھا انہوں نے موبلائزیشن ایڈوانس اپروو کیا تھا, لیکن انہوں نے ترین صاحب نے 7 کو 14% کر دیا تھا بغیر کیبنٹ کی اپروول لیے. یہ ان پہ چارجز آ رہے تھے اور جس پہ بعد میں اسکینڈل بن گیا تھا, اور وہ اماؤنٹ جو ہے وہ واپس کرائی گئی تھی. ابھی بھی وہ اسکینڈل جو ہے وہ نیب کے پاس انویسٹیگیشن کے لیے پڑا ہوا. ذرا اندازہ کریں 10 سال ہونے والے, نیب ابھی تک لے کر اس کو بیٹھا ہوا, انویسٹیگیشن اس کی مکمل نہیں ہوئی. لہٰذا ترین صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ جب تک وہاں سے مجھے کلیئرنس نہیں ملے گی نیب سے تو میں آ کے یہاں پہ کام نہیں کروں گا, کیونکہ ایز اے فائنانس منسٹر کے طور پر پہلے بھی میرے اوپر کچھ کوشچنز ریز ہوئے ہیں فیصلوں پہ. تو میں چاہوں گا کہ جب میں آ کے اس کو جوائن کروں کیبنٹ کو یا اس کو فائنانس منسٹری کو, تو میرا ماضی کلیئر ہونا چاہیے. یہ ان کا انڈرسٹینڈنگ ہے. حالانکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جس کا جتنا ماضی داغدار ہوتا ہے اتنا بڑا عہدہ بھی لے لیتا ہے, اتنی بڑی وزارتیں بھی لے لیتا ہے, اور پاکستانی قوم بھی بہت بڑے دل کی ہے ماشاءاللہ کہ ان کو آگے برداشت بھی کرتی ہے, ان کو سپیس بھی دیتی ہے. بلکہ اگر ہمارے جیسے لوگ تنقید بھی کر دیں الٹا ہمیں گالیاں بھی دیتی ہے کہ جناب آپ لوگ ملک کی ترقی نہیں چاہتے, آپ لوگ کون ہوتے ہیں کسی سے پوچھنے والے. سو یہ ترین صاحب ذرا تھوڑا سا سینسٹیو بندے نکلے ہیں کہ اس معاملے میں ذرا اپنے آپ کو روک لیا, ادروائز کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا. نہ ان کو کسی نے تانے دینے بھی تھے تو کون وہ کہتے ہیں ہو کیئرز. خیر وہ بھی مسئلہ. دوسرا جو امپورٹنٹ مسئلہ تھا میرا خیال ہے وہ ریزن بڑی ہو سکتی ہے ان کی رشتہ داری جو ہے وہ ہے ان کے ساتھ انور مجید صاحب کے ساتھ ہے. ان کے بچوں کی شادیاں ہوئی انور مجید صاحب کی اور ان کے بچوں کی سمدھی ہیں دوسرے لفظوں میں. اب آپ کہیں کہ انور مجید صاحب کون ہیں؟ انور مجید صاحب بہت بڑی توپ چیز ہیں, بم ہیں, گن ہے, F-16 ہے, واصف علی زرداری صاحب کے فرنٹ مین ہیں جناب, اور وہ آپ کو یاد ہو اومنی گروپ کے وہ آل ان آل ہیں. اور جب ایف آئی اے نے بشیر میمن صاحب جب ایف آئی اے کے چیف تھے تو انہوں نے ان کو پکڑا تھا, بڑے سنبھالے نہیں جا رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا. سو وہ بہت بڑے پاورفل آدمی ہیں, ان کے ساتھ رشتہ داری. اب ان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ وہ پھر کل کو یہ اس کا اومنی گروپ آج کل ذرا اس کا ذکر کم ہو رہا ہے, وہ پیچھے تو انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں, ان کی خبریں نہیں آ رہی. کس کو کیا پتہ کہ 40 بلین روپیز کا جو آیا تھا فیک ایک سکینڈل آیا تھا, زرداری صاحب کے فیک اکاؤنٹ ہوئے تھے, کیا بنا اس ملک میں. جیسے میں نے کہا ویسے ہی یہ تھوڑے سے اس پہ سنسٹیو ہو گئے ترین صاحب. یہاں تو لکڑ ہضم پتھر ہضم والا کام ہے, 40 ارب روپے کا کوئی پتہ نہیں ہے, فیک کرنسی اکاؤنٹ کدھر گئے, کیا بنا, ضمانتیں ہوں گے چھوٹ چھوٹا کے گھر بیٹھے ہوئے. لیکن ان کو وہ بھی خطرہ لگا ہوا ہے کہ جناب کہ شاید میں آ جاؤں گا تو میرے بچوں کے وہ جو لائف ہے وہ دوبارہ لائم لائٹ میں آگے ذکر آنا شروع ہو جائے گا. سو میرا خیال ہے ترین صاحب اس سے بھی وہ ہٹ رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب ان کو لائک کرتے ہیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کو لائک کرتی ہے. سو ایک نیا وایا بھٹنڈا نکالا گیا ہے کہ ایک بہت بڑی کمیٹی بناتے ہیں جس میں یہ کنوینر ہوں گے. مطلب یہ ہو کہ یہ اس کے سربراہ ہوں گے یا عمران خان صاحب سربراہ ہوں گے, اور یہ اس کو بیٹھ کے اس کو رن کریں گے. اس میں بہت سارے زیادہ لوگ ڈال دیے گئے. میرا یہ خیال ہے, نو آفینسز, کہ سارے بندے قابل ہوں گے. جب اب زیادہ لوگ ڈال جاتے ہیں نا 15 20 30 تو پھر وہ میرا خیال ہے وہ جلسہ عام ہو جاتا ہے. وہاں پہ پھر کام کی گفتگو نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے جو میں ایڈوائس کر رہا ہوں, جو میں آپ کو تجویزیں دے رہا ہوں وہ بہتر ہے. اور عمران خان صاحب نے یہ اس طرح کے تجربے آپ کو یاد ہوگا آتے ہی کر لیے تھے 2-4. انہوں نے کمیٹیز بنائی تھی, بعد میں ان پہ کچھ لوگوں کے اعتراضات آ گئے تھے. اس میں عاطف میاں کا سب سے بڑا نام آیا تھا جس کو انہوں نے بعد میں وڈرا کرنا پڑ گیا تھا. سو یہ بڑی کمیٹیز کے کوئی فائدہ نہیں ہوتے. بہتر ہوتا ہے 3-4-5 لوگوں کی بنا لیں کنوینر کی کمیٹی, عمران خان صاحب ہیڈ کر لیں, شوکت ترین صاحب اس میں کنوینر بیٹھ جائیں, اور 4-5 لوگ جو ہیں جو سمجھتے ہیں آپ کے خلاف فائنانس سمجھتے ہیں, ٹریڈ سمجھتے ہیں, انٹرنیشنل ہمارے فائنانشل یا دیگر ایشوز کو سمجھتے ہیں, ان کو ساتھ بٹھا لیں. اتنی لمبی آپ کو بنانے کی ضرورت, بہرحال آپ کی مرضی جناب, عقل کل ہے جو بھی ہیں ہماری طرح آپ بھی کریں. لیکن اب اس پہ حماد جو ہے نا وہ اپسیٹ ہیں, کیونکہ میسج یہ جا رہا ہے کہ حماد اظہر نوجوان ہے, اپنی پارٹی کے بھی ہیں, تحریک انصاف کے. سو ایک اس میں گروپ بن چکا ہے کمیٹی کے اندر بھی کہ بھائی صاحب آپ اگر اپنا فائنانس منسٹر لانا ہے, اپنی پارٹی کا فیس لانا ہے, وہ اکاؤنٹیبل ہے, پارٹی پالیسی سمجھتا ہے, پاکستان کے وہ ایشوز کو سمجھتا ہے, پھر اس کو پاور دیں, پھر اس کو پورا آپ اختیار دیں, کانفیڈنس دیں, اس کو کچھ تو کرنے دیں. ابھی آپ نے فائنانس منسٹر بھی لگا دیا, ساتھ میں ان کے سر پر آپ نے ان کو شوکت ترین صاحب کو بٹھا دیا ہے. اب کل کو لوگ جو ہیں یا ایون پالیسی میکرز یا بیوروکریسی جو ہے وہ تو حماد اظہر کو سیریس نہیں لے گی. ایک تو بچہ صاحب ذرا سمجھے گی کہ جناب ترین صاحب جو ہیں وہ موسٹ پاورفل ہیں, بلکہ ترین صاحب کو وزارت مل رہی تھی, انہوں نے نہیں لی. سو وہ ذرا ہائی مارل گراؤنڈ پہ بھی رہیں گے کہ بھائی صاحب یہ لیں جی, میں تو چاہتا ہی نہیں تھا, آپ نے دی ہے تو میرے فیصلے چلیں گے. سو بیوروکریسی بھی کنفیوز ہو جائے گی کہ ہم نے کس کی سننی ہے, کس کی پالیسی یا کس کا فیصلہ جو ہے ہم نے ماننا ہے. ہم نے شوکت ترین صاحب کی طرف دیکھنا ہے یا ہم نے اس کو آ کے دیکھنا ہے حماد اظہر کو دیکھنا ہے. اور حماد اظہر جو ہے وہ بھی صاف ظاہر ہے کہ
اپنا 2-2.5 سالوں میں پروفائل بنا چکے ہیں. وہ بھی یہ نہیں سمجھیں گے کہ میں ینگ آدمی ہوں, ینگ ہوں, ابھی نیا آیا ہوں, میں بھی سمجھوں. شوکت ترین کو زیادہ تجربہ ہے, وہ پہلے بھی فنانس منسٹر رہ چکے ہیں, ابھی بھی اکانومی کو کمپیریٹیولی بہتر سمجھتے ہیں, تو ان کو لایا جا رہا ہے. چلیں میں ان کے جونیئر کے طور پر کام کرتا ہوں, کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں, میں کنفرنٹ نہیں کروں گا. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ وہ اس طرح کا مائنڈ سیٹ پہ نہیں بیٹھے ہوئے. ان کے ذہن میں یہی بیٹھے ہوئے کہ جناب اگر میں فنانس منسٹر ہوں تو جناب پھر مجھے ہی فیصلے کرنے کا حق ہونا چاہیے. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ہے لائک کرتے ہیں حماد اظہر کو, کیونکہ حماد اظہر نے 2-4 دفعہ بڑی اچھی قومی اسمبلی میں تقریریں کی, انہوں نے لتاڑ کے رکھ دیا شریفوں کو. بڑے آپ کو پتہ ہے میاں اظہر کے صاحبزادے اور ان کا بڑا ان سے نواز شریف صاحب کی فیملی سے اتفاق فاؤنڈری سے بڑا پرانا ان کا تعلق ہے, بلکہ ان کے کچھ ان کے چند بڑے احسانات بھی ہیں میاں اظہر صاحب اور ان کی یہ فیملی کے ان پہ اتفاق والوں پہ یا ان پہ شریفوں پہ. یہ اگرچہ اور بات ہے کہ اتفاق والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ کسی کا احسان مانتے نہیں ہیں, لوگوں کو استعمال کرتے ہیں, جو ان سے استعمال ہو جائے وہ ٹھیک ہے. خیر ان کی بٹرنس اب چلتی ہے. تو عمران خان صاحب کو ایک اچھا کیچ ملا ہوا ہے ان کی شکل میں, حماد کی شکل میں, کہ یہ بیٹھ کے ان کے ذریعے بہت سارے شریفوں پہ جب اٹیک کروانا ہو نا قومی اسمبلی میں, تو اس وقت ہم نے دیکھا حماد اظہر اچھی تقریر کرتے ہیں. اور ان کی مین قبلیت کی وجہ جو عمران خان صاحب کے نزدیک وہ شریف خاندان کی اسپیشلائزیشن ہے کہ وہ کھڑے ہو کے شہباز شریف صاحب کی تقریر کے بعد وہ ان کو ہٹ کر سکتے ہیں. جیسے انہوں نے مراد سعید کو رکھا ہوا ہے کہ جب بھی بلاول بھٹو کی تقریر کرتے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے مراد سعید کو کہا جاتا ہے آپ جواب دیں, چاہے پریس کانفرنس کا جواب دینا ہو یا قومی اسمبلی میں جواب دینا ہو. اسی طریقے کا اگر شریفوں کو آپ نے کچھ جواب دینا ہو ان کی کسی بات کا, کسی اسکینڈل کا, کسی چیز کا, تو اس کے لیے عمران خان صاحب جو ہیں حماد اظہر کو استعمال کرتے ہیں قومی اسمبلی کے. دونوں ینگ ہیں, فیری ہیں, فیئر برانڈ ہیں, اچھی تقریریں کرتے ہیں, سو سوٹ کرتا ہے ان کو پی ٹی آئی کو. بہرحال یہ چیز طے ہے کہ حماد اظہر کی, اسد عمر صاحب کی اور شوکت ترین صاحب کے درمیان ایک ٹگ آف وار جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہے, وہ سب کو نظر آ رہی ہے. کیبنٹ میں پہلی دفعہ یہ سامنے کھل کر نظر آئی, جس میں حماد اور اسد کے درمیان میں نے کہا ان کے درمیان کوئی نوک جھونک بھی ہوئی, کچھ یہ الفاظوں کا آرگومنٹس کا تبادلہ بھی ہوا, کیونکہ اسد عمر صاحب جو ہیں اس زخم سے کبھی وہ جان نہیں چھڑا سکیں گے. اٹس اے ڈیپ وونڈ کہ ان کو ناکام کیا گیا, اور ان کے بارے میں ابھی جیسے شوکت ترین نے بھی کہا کہ اکانومی تباہ کر دی, ڈالر جو ہے اس کو 160 روپے 170 تک آلموسٹ لے کر گئے, اتنا نہیں لے کے جانا چاہیے تھا. یا ان کا یہ کہنا تھا کہ انٹرسٹ ریٹس آپ نے اتنے بڑھا دیے کہ کسی نے بارہویں کی نہیں کی, وہ بھی ملک کی اکانومی بیٹھ گئی. ساری جو چارج شیٹ وہ کر رہے تھے شوکت ترین, وہ بیسیکلی اسد عمر پہ کر رہے تھے. اسد عمر کا وہ بتا رہے تھے کہ ان کی پالیسیز ٹھیک نہیں تھی, ان کو نہیں پتا تھا اکانومی کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے. سو اسد عمر کو یہ بھی میرا خیال پسند نہیں ہے کہ اب یہ پتہ چلا ہے نیا فنانس منسٹر جو آیا ہے اس کے ساتھ بھی سینگ ان کے پھنس گئے ہیں حماد کے ساتھ. سو اسد جو ہے تھوڑا سا آنے والے دنوں میں لگے گا کیبنٹ میں فائر ورک جو ہے نا وہ میرا خیال اسد عمر کے اور حماد کے درمیان کچھ نہ کچھ ہمیں نظر آتا جائے گا, وہاں سے کوئی خبریں نکلتی رہیں گی. لیکن دیکھنا یہ ہے نئے فنانس منسٹر جو ہیں حماد اظہر, یہ ان کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں شوکت ترین کے ساتھ, اور کیا شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ لمبی اننگز کھیلیں گے یا وہ بھی حفیظ شیخ صاحب کی طرح سال 6 مہینے کے بعد پھر بھی کہیں گے, ہاتھ کھڑا کر دیں گے بھائی صاحب یہ سنبھالیں اپنی وزارتیں, یہ سنبھالیں اپنا کام, میں اس میں کام نہیں کر سکتا. بہرحال یہ بات طے ہے کہ پاکستان کو ابھی تک کوئی کریڈیبل, کوئی امپورٹنٹ, قابل کوئی وزیر خزانہ نہیں مل سکا. یہ تیسرا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ راست دیکھیں, چوتھا ہوگا حماد اظہر بھی ہیں, ساتھ میں شوکت ترین بھی ہیں. سو پہلے ہم نے دیکھا اسد عمر صاحب تھے, پھر اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب تھے, حماد اظہر ہیں, حماد اظہر کے اوپر انہوں نے لے آئے ہیں اس شوکت ترین صاحب کو. دیکھتے ہیں کہ ابھی ان کے 2-2.5 سال باقی ہیں, کیا واقعی یہ جوڑی حماد اظہر کی اور یہ اس کی شوکت ترین صاحب کی چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی, یہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے رہیں گے.